ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے محترم اداروں والوں، ہماری آرمی فوج، ہمارے چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، کشمیریوں کی مدد کرنی ہو تو سنت صدیقی کو زندہ کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ نعرہ لگاؤ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کوئی کمی آئے گی، دین میں نقصان آئے گا اور ابو بکر زندہ رہے گا؟ آؤ یہ نعرہ بلند کرو۔ اگر آپ نے کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے، تو ابو بکر صدیق کی طرح ڈٹ جاؤ اور کہہ دو، جب حضرت عمر نے فرمایا امیر المومنین حالات ناسازگار ہے، رسول اللہ کو دنیا سے گئے چند دن ہوئے ہیں، فتنوں کا اندیشہ ہے، منافقین سر اٹھا رہے ہیں، اللہ کا واسطہ پلیز پلیز کچھ دن صبر کیجئے، ذرا رکیے، فی الحال نہیں، کوئی دستہ نہ بھیجیں، کوئی جہادی لشکر روانہ نہ فرمائیں، تو وہ اٹھ کر کہتے ہیں، پہلی دفعہ صدیق جلال میں آیا، عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں وہ دلیری بہادری کی داستانیں، اور اسلام میں آ کر کمزوری کی باتیں کر رہے ہو، خدا کی قسم واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتہم، سب کہہ رہے ہیں مت لڑیے، رکیے، صبر کیجئے۔ ابو بکر نے دو طرح کی لڑائیاں مول لی، ایک مرتدین کے ساتھ، کافر ہو جانے والوں کے ساتھ، اور ایک وہ تاریخ گواہ ہے، احادیث کی کتابیں، بخاری کی شروحات گواہ ہیں، وہ لوگ جو مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، کافر نہیں تھے، پر انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ ابھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انکار نہیں تھا، انکار تو کفر ہے، فرضیت مانتے تھے، فرضیت کے منکر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تعویل کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، میرے نبی ان لوگوں سے زکوٰۃ آپ لیں، خذ آپ لیں۔ کہنے لگے زکوٰۃ لینے کا حق صرف رسول اللہ کو تھا، خذ کا لفظ ہے، طلبہ بیٹے ہیں، واحد مذکر امر حاضر کا صیغہ ہے، رسول اللہ مخاطب ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تعویلیں کی، حضرت ابو بکر نے فرمایا ان مرتدوں سے بھی لڑوں گا اور ان زکوٰۃ کے اندر تعویلیں کرنے والوں سے بھی لڑوں گا، وہ اسلام پر حملہ آور ہے اور یہ شاعر اسلامی پر حملہ آور ہے۔ آج ہمارے اس موجودہ گورنمنٹ کے وزراء ترجمان کبھی داڑھی کی توہین کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارا ٹیکسلا کا ایک MNA ہے، اس نے کہا جی سورہ ناس پڑھی اور وہ بھی غلط پڑھی، آخر میں من الجنت والناس کو پڑھتے والجنت من الناس۔ اللہ موقع پہ ذلیل کرتا ہے لیکن شرم نہیں آتی ان کو، حیا نہیں آتی۔ اور پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو برا بلا کہہ رہا ہے، نامناسب الفاظ، اور پھر کہتا ہے کہ یہ شیطانوں میں بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں، داڑھی کی توہین ہو رہی، پگڑی کی توہین ہو رہی، عالم کی توہین ہو رہی، مدرسے کی توہین ہو رہی۔ ابو بکر صدیق زندہ ہوتے واللہ العظیم ان بے دینوں بدماشوں سے وہ جہاد کا اعلان کرتے۔ سنت صدیقی یہ ہے فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، سنت صدیقی یہ ہے حق کا ساتھ دو، سنت صدیقی یہ ہے حالات سے مت ڈرو، سنت صدیقی یہ ہے کمزوری کی باتیں نہ کرو، بزدلی کی باتیں نہ کرو، توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے، دین کے سپاہی بن کر، مجاہد بن کر، تکبیر کی صدا بلند کر، اٹھ کھڑے ہو کر پوری دنیا پر محمد الرسول اللہ کے دین کا راج کر کے اللہ کے دین کے لیے امر ہو جاؤ۔ یہ سنت صدیقی ہے۔ اب میں چند چیزیں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ میں ایک ایک چیز کہوں گا، آپ کہیں گے اول 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 اول، یہی جواب ہوگا۔ جی اسلام لانے میں، اونچا بولے اونچا بولے، صداقت میں، خلافت میں، امامت میں، زہد میں، تقوی میں، معیار میں، فضیلت میں، برتری میں، پہلو رسول کو حاصل کرنے میں، اور قیامت کے دن رسول اللہ کے بعد تمام خلائق میں محشور ہونے میں، قبر سے اٹھنے میں، اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں، اول 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 اول، ہر چیز میں اول، ہر چیز میں اعلیٰ، ہر چیز میں برتر، ہر درجے میں بلند، ہر شان میں بلند۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ عزیز دوستو، وقت ہوتا بہت ساری باتیں کر لیتا، تھوڑی باتیں کم ہو پر سمجھ آ جائیں۔ میں کہتا ہوں ابو بکر کے بارے میں ہمارے علماء نے کہا، پرانے بزرگوں نے کہا، آج کے علماء نے کہا، ابو بکر پوری امت کے محسن ہیں، پوری امت کے محسن۔
بہت سارے احسانات چھوڑ کے ایک احسان بتاتا ہوں. یہ جو آج ہے مسلمان، تیرے ہاتھ میں قرآن ہے. توجہ، آخری بات ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہے. 2 گتوں کے بیچ میں قرآن ہے. صفوں میں لکھا قرآن ہے. 30 پاروں میں قرآن ہے. 114 رکوعوں میں قرآن ہے. 114 سورتوں میں قرآن ہے. 560 رکوعوں میں قرآن ہے. 6616 راجے تفسیر کے مطابق آیتوں کا قرآن ہے. 3,23,760 حروف کا قرآن ہے. یہ قرآن اس شکل میں، ان گتوں کے بیچ میں، ان صفوں پہ لکھا ہوا، یہ امت پر صدیق اکبر کا احسان ہے. یہ ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے. یہ ابو بکر صدیق کا کارنامہ ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو قرآن کو مانتا ہے وہ صدیق کو مانتا ہے. جو قرآن کا منکر ہے وہ صدیق کا منکر ہے. جو قرآن سے محبت رکھتا ہے صدیق سے محبت رکھتا ہے. قرآن سے بغض رکھتا ہے صدیق سے بغض رکھتا ہے. ہم قرآن والے ہیں، صدیق والے ہیں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اس آیت میں اللہ نے بتایا، رب نے بتایا، میرے نبی محمد رسول اللہ، میرے نبی کا یار ابو بکر، دونوں ساتھ تھے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں. اللہ نے آدھی آیت میں 5 دفعہ محمد عربی اور ابو بکر کی رفاقتیں بیان فرمائی. طالب علم سمجھتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. ثانی اثنین میں ابو بکر، اذ یقول لصاحبہ، صاحب میں ابو بکر، اذ ہما فی الغار، ہما ضمیر میں ابو بکر، اور اذ یقول لا تحزن، لا تحزن کے اندر انت ضمیر میں ابو بکر، مانا کے نا ضمیر جمع متکلم میں ابو بکر. صرف 2 جملوں میں 5 دفعہ رب العالمین نے فرمایا میرا ابو بکر میرے محمد عربی کا رفیق ہے، صدیق ہے، اور گہرا دوست ہے، جانثار ہے، وفادار ہے. دنیا والے کچھ بھی کہے، من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچ کہنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ربا ہمیں صدیق کے ساتھ قیامت کے دن حشر نصیب فرما، اور جو صدیق کے دشمن ہیں ان کو صدیق کے دشمنوں ابو جہل، عتبہ، شیبہ کے ساتھ حشر نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا مانگ کے جائیں، دعا مغز ہوتا ہے عبادت کا. دعا کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا الیاس صاحب چنیوٹی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جس دلیل کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ حضرت مولانا نے کشمیر کا کیس مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور آخر چند جملوں میں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پیش کی ہے، اس پر اب کچھ کہنا وہ زیادتی ہے اور اس تقریر کے اثر کو زائل کرنا ہے. آج کے موضوع کے مطابق واقعتاً آپ نے دلائل کے ساتھ مسلمانوں کا موقف جو وہ پیش کیا ہے. میں حضرت کو مبارک پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقیناً اس وقت ذہن سازی کی ضرورت ہے. جہاں تک حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کا مقام اور مرتبہ ہے، یقیناً جب آپ عالمی حالات کو دیکھتے ہیں اور وہ بگھیاڑ اور لمبڑ اور خطرناک قسم کے جانوروں کی طرح پاکستان کو نوچ کھانے کے لیے اس کے در پہ ہیں دشمن طاقتیں، اور امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، اسرائیل، ہندوستان جس طریقے سے پاکستان کا تیا پانچا کرنا چاہتے ہیں، مولانا ایک شیر ببر کی طرح کھڑے ہو کر اپنے پاکستان کی سرحدیں، جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، ان کا بھی تحفظ کر رہے ہیں، نظریاتی سرحدوں کا بھی تحفظ کر رہے ہیں. اس وقت جو آخری مقدمہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے بڑے
میٹھے میٹھے الفاظ میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دے دیا ہے اور وہ 5واں صوبہ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ ہم اسی ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا کر گیا تھا، ستمبر کے مہینے میں ہم گلگت گئے تھے، وہاں کانفرنس ہوئی تھی، تو وہاں ایک الیکشن لڑ رہے تھے جمعیت کی طرف سے یا غالباً آزاد، ان سے ہی باتیں ہوئیں اور لوگوں سے، تو میں نے کہا یہ آپ کیا چاہتے ہیں اس گلگت بلتستان کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور کشمیر کو اکٹھا سمجھا جائے، اکٹھا بولا جائے، اکٹھا لکھا جائے اور ہمیں تقسیم نہ کیا جائے۔ اگر گلگت بلتستان اور سارے اس علاقے کو، شمالی علاقہ جات کو کشمیر سے الگ کر دیا جائے تو یہ بچہ کچا کشمیر ہے یہ کمزور ہو جائے گا، اور ہماری جو آواز ہے اقوام متحدہ کی، اس میں ہمارا موقف، ہمارا کیس جو ہے کمزور ہو جائے گا۔ تو وہاں کے عوام کی درخواست اور اپیل یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کے ساتھ رہنے دیا جائے اور خدا را ہمیں تقسیم کر کے الگ صوبہ نہ بنایا جائے۔ یہ امریکہ کی اور بھارت کی، اسرائیل کی پالیسی ہے کہ گلگت بلتستان کو الگ کر دو اور اس کے بعد مظفر آباد، میر پور، یہ وہ سارے ان علاقوں کو جدا کر دو، یہ تقسیم ہو جائیں اور ان کی کوئی آواز جو ہے وہ اٹھ ہی نہ سکے۔ آپ جب تاریخ عالم کا مطالعہ کریں گے اور جو موجودہ تناظر ہے اس حالات میں ایسے نظر آتا ہے کہ تشبیہ میں نہیں دیتا، لیکن بہرحال یہ ایسے ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ ان کے حفاظت فرمائے اور ان کے ایک ایک روئیں، ان کے ایک ایک بال کی حفاظت فرمائے۔ وہ سینہ تان کے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر وہ کھڑے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی ایک انچ جو ہے وہ باہر نہ جائے۔ میں آج کے حوالے سے بے شک میں مسلم لیگ کے ساتھ میرا اس وقت جوڑ ہے، تعلق ہے، لیکن میں ان کے موقف کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کی نہیں، امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے جیسے حضرت نے فرمایا ہے کہ کشمیر کے لیے دعائیں کرو، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت کے لیے بھی دعائیں کیا کرو، ان کے لیے نفل پڑھ کے ان کی استقامت کی دعا کیا کرو۔ باقی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اور ان کا کیا کہنا کہ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میرے اوپر احسان کیے تھے میں نے ان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کے ایسے ایسے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے روز آپ کا اس کا بدلہ چکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین، اہل بیت عظام، امہات المؤمنین، اصحاب کرام کے ساتھ سچی محبت، ولولہ اور ولا جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور آپ کے دشمنوں سے آپ کی ہر طریقے سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر اپنی جو جماعت یہاں ہے جمعیت علماء اسلام اور ہمارا جو متحدہ ایک پلیٹ فارم ہے اتحاد علماء دیوبند، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے مشکل مرحلے تک کہ شام کی نماز، مغرب کی نماز تک جو ہے، مغرب کی نماز تک ماشاءاللہ اس جلسے کی اجازت نہیں مل رہی۔ کیا کشمیر کی جنگ لڑنی ہے، کشمیر کا نام لو کہتے ہیں، اور میں کیا کروں اب میں جو ہے وہ گھس جاؤں۔ بھائی جب آیا تھا امریکہ افغانستان میں، اس نے کسی سے فتویٰ پوچھا تھا یا اس کو کسی نے بلایا تھا کہ میں گھس جاؤں؟ کیوں پوچھتے ہیں آپ کو؟ جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان غریبوں کی، محتاجوں کی، بے کسوں کی مدد کرو، میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں علماء کرام سے پوچھو، حلال اور حرام کو جاننے والے
علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، حکومت میں اگر ہمت و جرت ہے تو یہ ایک استفتاء، ایک سوال نامہ مرتب کریں۔ بڑے بڑے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، چلو مفتی تقی عثمانی صاحب پر، حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب کو، جن کو آپ نے ابھی معزول کیا، ان پر ہی اعتماد کر لو اور ان سے پوچھو کہ اس وقت حکومت کو، فوج کو، عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر انہوں نے جو زندگیاں لگائی ہیں اس علم میں، تو پوچھو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیری مسلمان بھائی جن کو دیکھو اب تو کشمیر کا کیا رونا ہے، وہ کہتے ہیں اسرائیل کو ہی تسلیم کر لو۔ کشمیر کو جب ہم جاتے ہیں نا، مظفر آباد داخل ہوتے ہیں تو دریائے نیلم جو ہے اس کے پل کے اوپر قائد اعظم کا فرمان لکھا ہوا ہے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے۔ کشمیر کو شاہ رگ قرار دیا، اور فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ عرب کے وجود میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ آج کہتے ہیں اس کو تسلیم کر لو، اور ادھر کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر اب کشمیر میں گھس جائیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہماری چنیوڑ کی انتظامیوں کو پھر بھی جزائے خیر عطا فرما، کہ جیسے کیسے عشاء کے قریب انہوں نے اجازت دے ہی دی ہے، اور وہ چلو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اتنا تو یہ کہیں گے قیامت کے روز کہ اے اللہ ہم نے ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے اجازت دی تھی۔ میں اپنے ڈی پی او صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ڈی سی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن اگر ایک ہفتہ پہلے یہ کر دیتے تو مجمع بھی بہت بڑا ہوتا، اور ہمارے دلوں سے آپ کے لیے بہت دعائیں نکلتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، اور کشمیر کے بارے میں جو احادیث و قرآن پاک کی روشنی میں جو ہمارے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے جہاد کا، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے، اے اللہ ہماری حکومت سے کام لے لے، اے اللہ ہماری فوج سے، ہماری ایجنسیوں سے کام لے لے، ورنہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ 1.5 سال سے وہ ظلم و زیادتی اور انتہائی قسم کی بدماشی کے نیچے وہ بڑا مشکل کے سانس لے رہے ہیں۔ اے اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہمارے اس جرم کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما، اے اللہ حکومت اور ہمارے فورسز، اور اے اللہ جس غفلت کے شکار ہیں اور مسلطوں کے شکار ہیں، اے اللہ ان سے باہر نکلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، ہم سے کام لے لے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور اے اللہ اس کے لیے جہاں تک جس حد تک جو محنت کوشش ہو رہی ہے حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، اے اللہ اس کو قبول و منظور فرما، اور اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے صدقات خیرات میں اپنے ان مظلوم بھائیوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے پہلے جانشین اور تمام امت کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اور اے اللہ آپ کے مشن پر، آپ کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، علماء کا آنا بیان کرنا اس کو قبول و منظور فرما، ہمارے سامعین کا آنا، اور جو میڈیا والے ہوں گے، ایجنسیوں والے ہوں گے جو صحیح رپورٹ کریں گے، اے اللہ ان کو بھی اپنی شایان شان بدل و اجر نصیب فرما۔ کل کا جو پروگرام ہے اے اللہ ریلیوں کا،
اے اللہ اس کو بھی شان و شوکت کے ساتھ ہمیں اس کا اظہار، اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارا ایک بڑا بہترین ساتھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، حکیم ثناء اللہ صاحب، ہمارا بہت ہی قربت والا تعلق ہے ان کے ساتھ، سرگودا والے۔ تو ابھی مغرب کے بعد فون آیا تھا کہ ان کے گردے بھی جواب دے چکے ہیں، پھیپھڑے بھی ناکارہ ہو چکے ہیں اور وہ نیم بے ہوشی میں ہیں۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے اللہ تجھے تیرے کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہمارے اس عزیز چھوٹے بھائی کو تو صحت تندرستی عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تو ایک ذرے سے، ایک ایٹم سے اے اللہ پورا انسان بنا سکتا ہے، اپنے کلمہ کن سے اس پوری دنیا کی تخلیق کر سکتا ہے۔ بیمار بندوں کو اے اللہ تو شفا عطا فرما سکتا ہے۔ ابھی زور کے وقت اے اللہ میں جا رہا تھا اپنے مدرسے، تو میں نے ایک بندے کو دیکھا، ان کے والد صاحب صدیق صاحب ہمارے سید امام الخطبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سچے عاشق صادق سے صدیق صاحب گھوٹے والے، ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے اللہ شوگر کی وجہ سے دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں۔ اے اللہ ان کو بھی تو صحت تندرستی عطا فرما۔ ہمارے بہن بھائیوں میں سے، بیوی بچوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے جو جس بیماری مبتلا ہے، ہمارے قاری شمشاد صاحب کو کل پرسوں 2 اٹیک ہو گئے ہارٹ کے، اے اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے مرد عورتیں ہسپتالوں میں ہیں، ایمبولنسوں میں ہیں، جہازوں میں ہیں، بحری جہازوں میں ہیں، روڈوں پر ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں ہمارے دوست احباب مرد عورتیں بہن بھائی ہیں، اللہ سب کو تو اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ لمبی زندگی نیکی والی نصیب فرما۔ زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت مسجد نبوی شریف میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال واسع مقدار میں آسانی کے ساتھ نصیب فرما۔ بے گناہ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، اور اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً یہ بابرکت وقت ہے جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا ہے، اپنے مظلوم بھائیوں کا ذکر خیر ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ساری مشکلات کو آسان فرما، ساری مشکلات کو آسان فرما۔ اور اے اللہ جو ختم نبوت کے مشن کے کام ہو رہے ہیں، دفاع صحابہ کے کام ہو رہے ہیں، توحید و سنت کی دعوت چل رہی ہے، اللہ جس نہج پر کام ہو رہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہر کجی کو، ہر شر کو، ہر آفت کو اے اللہ آزمائش کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ بغیر آزمائش کے اے اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو لوگ فوت ہو گئے، ہمارے بھائی مولوی ثناء اللہ صاحب فوت ہو گئے، ہمارے شہر کے بڑے مہربان ہمارے والد صاحب کے شدائی ڈاکٹر منصور صاحب وہ وفات پا گئے، ہمارے ایک ورکر حاجی انیس صاحب وفات پا گئے۔ اسی ہفتے میں اے اللہ بڑی ساری اموات ہوئی ہے۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن بھائی جو ایمان کی حالت میں تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ نرمی والا معامل فرمانا، اور اے اللہ کامل مغفرت فرمانا۔ اے اللہ حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کمی بیشی کوتاہی ہو گئی ہو تو اے اللہ صاحب حق کو اپنے خزانہ سے ان کے حقوق پورے کر کے اے اللہ ہمارے ان سارے بہن بھائیوں کی بخشش مغفرت فرما، سارے بہن بھائیوں کی بخشش مغفرت فرما، اور اے اللہ اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، اے اللہ ان سب کی ان کی دعاؤں کو، درخواستوں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين۔